السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاروبار، بزنس اور تجارت میں کتنا پرافٹ یا منافع لیا جائے؟ سامعین گرامی، اسلام میں اس کی کوئی حد اور لمٹ نہیں بتلائی گئی ہے۔ وہ اس لیے کہ ٹیکنیکلی اور لاجیکلی یہ چیز فکس اور مقرر نہیں کی جا سکتی کہ منافع کتنا ہو۔ اسے آپ ایک مثال سے سمجھیں کہ عام طور سے ہندوستان کے گلی کوچوں، بازاروں اور محلوں میں ایک کپ چائے 10 روپے میں بکتی۔ اس میں 5 روپے چائے کے خرچ ہیں اور 5 روپیہ دکاندار کو فائدہ ہوتا ہے۔ مگر یہی چائے آپ تھوڑا بہتر ہوٹل میں پئیں تو اس کی قیمت 20 روپے ہو جاتی، جبکہ چائے پر خرچ وہاں بھی 5 روپے ہی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا ویل ڈیکوریٹڈ ایئر کنڈیشن ریسٹورنٹ میں یہی چائے پئیں تو آپ کو 50 روپے ادا کرنے ہوں گے، جبکہ خرچ وہاں بھی 5 روپے کے آس پاس ہی آتا ہے۔ مگر دیکھیے، پہلی جگہ منافع دگنا ہے، دوسری جگہ 3 گنا ہے، تیسری جگہ 9 گنا ہے۔ اسلامی اعتبار سے یہ سارے منافع جائز ہیں، کیونکہ قیمت کے اس اتار چڑھاؤ میں صرف چائے کی قیمت شامل نہیں، بلکہ ہوٹل کا کرایہ، اس کی دیکھ ریکھ، ماحول، صاف صفائی، کرسی میز اور اے سی وغیرہ بھی شامل ہے۔ اور ہوٹل والا سب جوڑ جاڑ کر چائے کے ساتھ آپ سے اس کی بھی قیمت وصول کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ اتنی قیمت وصول نہ کرے تو آپ کو اتنی اچھی سروس نہیں دے سکتا ہے۔ فرض کر لیں اگر یہ چیز طے کر دی جائے کہ 5 روپے کی چائے پر صرف 5 روپے منافع لیا جائے گا، تو محلے، کوچے اور بازاروں کے ہوٹل تو باقی رہیں گے، مگر جو ریسٹورنٹ ہیں، بڑے بڑے ہوٹل ہیں، وہ تو دیوالیہ اور تباہ ہو جائیں گے اور بند ہو جائیں گے۔ اسلام نے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر منافع کی حد اور لمٹ مقرر نہیں کی ہے، اور اس کی دلیل حدیث پاک میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 3451 اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2200 میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار کچھ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیمتیں بہت چڑھ گئی ہیں، لہٰذا آپ ہمارے لیے قیمتیں مقرر فرما دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیمتیں مقرر کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، وہی رزق کی تنگی اور کشادگی کرتا ہے، اور میں تو یہ تمنا رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملوں کہ تم میں سے کسی کا مجھ سے کوئی جانی یا مالی زیادتی کا مطالبہ نہ ہو۔ اسی مفہوم کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، جو مسند امام احمد اور ابو داؤد میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیمتیں مقرر نہ فرمانا اور قیمتوں کے مقرر کرنے سے انکار کرنا اس وجہ سے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات معلوم تھی کہ قیمتوں کا انحصار پروڈکشن، ڈیمانڈ، سپلائی اور اس کے اخراجات پر ہوتا ہے، اور اس میں ہمیشہ کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافع کا کام پروڈکشن کرنے والے پر، ڈسٹریبیوٹر پہ، ان پر چھوڑ دیا، مارکیٹ پر چھوڑ دیا کہ وہ جتنا چاہیں منافع اس میں اپنے آپ طے کر سکتے ہیں۔ آپ بازار چلے جائیے تو ہر چیز کا مساوی منافع آپ کو نہیں ملے گا۔ بہت سی چیزیں صرف 1% بلکہ آدھے فیصد منافع پر بیچی جاتی ہیں۔ اسی مارکیٹ میں کچھ دوسری چیزیں ہوتی ہیں جو 100% منافع پر بیچی جاتی ہیں۔ بازاروں میں ایسی چیزیں بھی بکتی ہیں جن پر 5000 سے لے کر 7000% منافع ہوتا ہے۔ سب جائز ہے اسلامی اعتبار سے، کیونکہ ساری چیزیں حالات کے تحت ہوتی ہیں۔ اسلام نے منافع نہ مقرر کر کے منافع کی گائیڈ لائن جاری کی ہے۔ اس گائیڈ لائن اور اصول و ضوابط کے تحت جو مسلمان بھی نفع لے گا وہ سب اسلام میں جائز ہوگا، اور اس گائیڈ لائن سے ہٹ کر اگر منافع لے گا تو وہ چیز جائز نہیں ہوگی۔ میں اسی کا مختصر بیان آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ مسئلہ نمبر 1، خریدنے اور بیچنے والے کی رضامندی ضروری ہے، یعنی ایک مال دونوں کے راضی ہونے پر ہی خریدا اور بیچا جا سکتا ہے۔ مال بیچنے اور خریدنے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہوتی ہے، تو مال خریدنے والا اور مال بیچنے والا دونوں راضی ہوں، اب جو منافع طے کر لیں گے وہ جائز ہوگا۔ مسئلہ نمبر 2،
جھوٹ اور دھوکہ نہ ہو، اس لین دین میں، کاروبار میں کوئی جھوٹ، فریب اور دھوکہ نہ ہو، اور دھوکے سے کسی کو مال نہ بیچا جائے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر کسی چیز کا ریٹ حکومت نے اپنی جانب سے مقرر کیا ہو تو اس سے زیادہ قیمت لینا جائز نہیں ہے، اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ اس میں حکومت کا قانون ٹوٹتا ہے تو قانون شکنی کا بھی وہ انسان گنہگار ہوگا۔ مسئلہ نمبر 4، بازار میں عام طور سے جس چیز کا ریٹ چل رہا ہو اس سے زیادہ قیمت لینا خلاف مروت ہے، اور اگر کسی کی مجبوری اور لا علمی کا فائدہ اٹھا کر زیادہ نفع لیا تو وہ زیادہ نفع لینا ناجائز ہے۔ لا علمی سے مراد یہ کہ ایک انسان کسی چیز کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، آپ پر بھروسہ کر کے وہ چیز آپ سے خریدتا ہے اور آپ نے اس کا جیب ہی کاٹ کے رکھ دیا تو یہ چیز جائز نہیں ہے، وہاں بازار کے حساب سے لینا چاہیے۔ کچھ ایک آدھ فیصد آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر جان بوجھ کر کسی کی لا علمی کا اور بھولے پن کا فائدہ اٹھانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 5، مال روک کر مصنوعی آرٹیفیشل مہنگائی پیدا کرنا اور اس کے بعد زیادہ نفع لے کر اس مال کو بیچنا، یہ چیز بھی جائز نہیں ہے، اسلام میں منع ہے۔ مسئلہ نمبر 6، مال کے عیب اور نقص کو ظاہر کرنا یا یہ کہنا کہ مال آپ کے سامنے موجود ہے، اچھی طرح سے دیکھ بھال کر خریدیں۔ مسئلہ نمبر 7، اسلام میں ادھار پر مال بیچنے کی اجازت ہے، مگر پسندیدہ یہ ہے کہ نقد مال بیچیں اور نقد ہی خریدیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر صحابی ہیں، اپنی تاجرانہ کامیابی پر انہوں نے کچھ اصول بیان کیے تھے، اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی بتلایا کہ میں مال کو نقد خریدتا ہوں اور نقد بیچتا ہوں۔ اسی کے پیش نظر اردو میں ایک مسئلہ ہے کہ 9 نقد نہ 13 ادھار، 13 روپے ادھار کا اس سے بہتر 9 روپے نقد کا اچھا ہے، اور اس میں بہت ہی راحت اور سکون ہے۔ ادھار پر مال بیچنے میں بہت دقتیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں۔ بس یہ چند کلمات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ واللہ عالم۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔